معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسک مفتی آن لائن میں خوش آمدید۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے جس میں شادی کی نیت سے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے۔ میرا سوال ہے کہ منگیتر کو دیکھنے اور چھونے کی حد کیا ہے؟ کیا مرد کے لیے اس کے بال یا سر دیکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دیکھیں سامعین، شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے تاکہ نفس کی طہارت اور پاکیزگی اور عفت و عصمت اور عزتیں قائم رہیں، لیکن کچھ حالات میں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، جس میں منگنی کرنے والے مرد کا اپنی منگیتر کو دیکھنا بھی شامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مرد اور عورت دونوں کی زندگی کا اہم فیصلہ شادی کی صورت میں ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی اور پسند ناپسند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جس پر شریعت میں واضح دلائل موجود ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے تاکہ نکاح کے بعد آپس میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ایسی شریعت پر جو شریعت ایک حرام چیز کو کچھ دیر کے لیے اس لیے حلال کر رہی ہے کہ شادی کے بعد ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ شوہر کہے مجھے تم پسند نہیں اور بیوی کہے مجھے تم پسند نہیں، اس لیے پہلے ہی دونوں کی رضامندی پوچھنے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کا حکم فرما دیا۔ تو دوسری طرف کچھ والدین ایسے ہیں جو اس قدر بیجا سختی کرتے ہیں کہ آگے پیچھے تو شادی بیاہ میں بیٹیوں کو غیر محرموں میں لے جاتے ہیں سج سور کر، مگر جب نکاح کے وقت لڑکا لڑکی دیکھنے کی ضد کرے تو اسے غیر شرعی کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ پھر غیرت کے نام پر لڑکی نہیں دکھائی جاتی۔ دونوں صورتوں میں یا تو رشتہ ہوتا نہیں یا پھر بعد میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عموماً تو ایسی صورتحال میں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بہرحال والدین کو چاہیے کہ شریعت کی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی پسند ناپسند دیکھتے ہوئے نکاح کریں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز دیکھ سکے تو اسے ایسا کرنا جائز ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کا وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے نکاح کی دعوت دی تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2082۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1424، سنن نسائی حدیث نمبر 3234۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لی۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دیکھو ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ ایک چادر ہے، اس میں سے نصف اسے دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر اسے تم باندھ لو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں فلاں سورت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ، میں نے جو تمہیں قرآن مجید یاد ہے اس کے بدلے میں اس کا نکاح تمہیں دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587، صحیح مسلم حدیث نمبر 1425 اور سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2111۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنے کے دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں، اس کا سر ڈھانپے ہوئے کی شکل میں صرف چہرہ اور ہاتھ اس کی اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی چھپ کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنی زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے۔ الحاوی الکبیر کتاب نمبر 34 جلد نمبر 9۔ منگیتر سے خلوت میں اسے چھونے کا حکم۔ دیکھیے سامعین، غیر محرم کو چھونا حرام ہے، چاہے وہ منگیتر ہو یا کوئی بھی۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھوئی جائے تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے۔ المعجم الکبیر طبرانی 212-20، البانی صحیح الترغیب 1910۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، کیونکہ ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اس طرح منگیتر کی طرف لذت اور شہوت اور رشک کی نظر سے بھی دیکھنا جائز نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں کہا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے لیکن اس میں بھی لذت کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا جائز ہے تاکہ اس کی محاسن میں غور کر سکے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب نکاح کی بات پختہ ہونے لگے تو والدین یا محرم لوگ کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان ان سے محبت بڑھے گی، یا پھر ناپسند کی صورت میں رشتے سے انکار کر دیں گے، جس سے شادی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔